डाल देंगे। अच्छा नहीं देखे आप तो दिया में टेंशन हो रहा है तो हिली गई तो पहले आगे आते हैं
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تحفہ درود پاک پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ہماری جانب سے آپ تمامی حضرات کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ تمام حضرات کو سبھی کو میری جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو. اور یہ ایک نارمل سی بات ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا پالن کرنے والا ہو، جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے وہ فطری طور پر اس پر خوش ہوا کرتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ فطری طور پر خوش ہوتا ہے. ایک ننھا سا بچہ ہو، اگر اس کو اب چاکلیٹ دے دو، کافی دے دو، کھلونے دلا دو، کوئی گاڑی گھوڑا لے کے دے دو، انسان نئی کار لے کے آتا ہے، اونچا بنگلہ بنا لے، اس پر خوش ہوا کرتا ہے. یہ انسان کی فطری بات ہے. اللہ نے انسان کی فطرت میں اس چیز کو رکھا ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملا کرتی ہے تو وہ خوش ہوا کرتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِنَّا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا. یعنی اللہ کی جانب سے جب اس کو کوئی رحمت، کوئی نعمت ملا کرتی ہے تو وہ اس پر خوشی منایا کرتا ہے. اور اللہ نے خوشی کا حکم دیا بھی ہے. قرآن میں رب فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ نے فرمایا جو اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت سے ملے، جو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے جو چیز حاصل ہو اس پر خوش ہونا چاہیے، اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہم سے ثبوت مانگنے والوں، آج ہمارے اوپر انگشت نمائی کرنے والوں، آج ہم سے دلائل طلب کرنے والوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ کرام کون سے بڑے بڑے محلوں میں رہا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کون سی اونچی اونچی عمارتوں میں زندگی گزارا کرتے تھے؟ وہ تو کچے مکانوں میں رہا کرتے تھے، وہ تو چھپر کے مکانوں میں رہا کرتے تھے. غور کرنے کی بات ہے مسلمانوں، آج اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، تم نے 2 منزلہ مکان بنایا ہے، کسی نے 4 منزلہ مکان بنایا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. معلوم کیا ہوا؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کیا صحابہ کرام اتنی قیمتی لباس پہنا کرتے تھے؟ جواب دو گے نہیں، اتنے قیمتی لباس نہیں پہنتے تھے. تو آج ہم سے ثبوت مانگنے والوں مجھے دلیل دو اس بات پر. مجھے بتاؤ جب صحابہ کرام کے دور میں اس وقت میں ایسا عالم میں اسلام پنپ رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، وہ کنڈیشن اور تھی، یہ کنڈیشن اور تھے، لیکن عالم چاہے جیسا بھی رہا ہو، دور کیسا بھی رہا ہو، نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار ہر دور میں کیا گیا ہے اور صحابہ کرام نے اگر آپ سے کہا جائے میاں تم بھی سستا کپڑا پہن لو، تم بھی جھوپڑی میں رہ لو، تم بھی کچے مکان میں رہ لو، کہو گے نہیں ہم تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم تو اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ نے جو دولت ہمیں عطا کی ہے اس نعمت کا اظہار کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو میں سینہ ٹھوک کر کہنا چاہتا ہوں اور ایمانی طاقت کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں، اما جب تجھے دولت ملتی ہے تو اس کی نعمت، اس نعمت کے اظہار کے لیے تو خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن جس کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب کے صدقے ایمان جیسی دولت عطا کی ہے، جو جس نبی کے صدقے میں وہ دولت عطا ہوئی ہے، جب اس نبی کی آمد کا دن آتا ہے تو ہم سنی مسلمان اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. غور کرو مسلمانوں، مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 344 کی حدیث پاک ہے، بڑی مشہور حدیث پاک.
کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ کرام کا ہجوم لگا ہوا ہے. صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر گفت و شنید کر رہے ہیں. نہ جانے کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں, نہ جانے کس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. غور تو کرو مسلمانوں, میرے اور آپ کے آقا قریب پہنچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, ما اجلسکم, یہ تمہاری مجلس کیسی ہے, یہ تمہاری محفل کیسی ہے, یہ تمہارا مجمع کیسا ہے, یہ تمہارا یہاں پر بیٹھنا کیسا ہے. جبکہ وہ خالق کائنات کے پیارے حبیب جانتے ہیں, جو فرش زمین پہ رہ کر عرش بری کی خبریں کو جانتے ہیں, لیکن پوچھنے میں حکمت یہ تھی, میرے آقا جانتے تھے ایک نہیں دو چار زمانے کے بعد میں ایسا وقت آئے گا, ایسا دور آئے گا کہ لوگ میرے مصطفیٰ کے جو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہوں گے, ان سے لوگ دلیل طلب کریں گے. تو صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا یہ جلسہ کیسا ہے. میرے آقا سب جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پوچھ رہے ہیں. غور کرو مسلمانوں, تو صحابہ کیا عرض کرتے ہیں کہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ, یا رسول اللہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو دیکھو ہم بھی نبی کی محفلیں بھی سجاتے ہیں, ہم بھی نبی کی محفل میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ہم بھی نعرہ تکبیر کر کے, نعرہ رسالت کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. معلوم کیا ہوا, جو صحابہ کر رہے تھے وہی ہم کر رہے ہیں. لیکن وہ مجلس کسی زکات کی مجلس نہیں تھی, وہ نماز کے مسائل کی مجلس نہیں تھی. غور کرو مسلمانوں, میرے آقا فرماتے ہیں تمہارا بیٹھنا کیسا ہے, تمہاری مجلس کیسی ہے. تو اللہ اکبر, صحابہ کرام کا جواب سنو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علی ما ہدانا للاسلام, علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا. یا رسول اللہ ہم اس بات پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین و اسلام کی ہدایت عطا کی ہے, اور آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرما کر ہم پر احسان عظیم. مجھے بتاؤ صحابہ کرام کا یہ عمل ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام اللہ کا شکر ادا کر رہے, اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کتنی دلیلیں چاہیے آپ کو منانے والے کے لیے؟ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, سینے میں عشق مصطفیٰ ہونا کافی ہے. وہ لوگ اس لیے بیٹھے تھے, وہ لوگ اس لیے وہاں پر جمع ہوئے تھے کہ اللہ نے ہمیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی نعمت عطا کر دی, جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا اعجاز عطا فرما دیا. جبکہ عرب کے لوگ جانتے ہیں وہاں کا ماحول کیسا تھا, وہاں کا ماحول اور مزاج کیسا تھا. لوگ زندہ اپنی بچیوں کو درگور کر دینا, اپنے آپ پر فخر محسوس کیا کرتے تھے. غور تو کرو مسلمانوں, وہ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو اس چیز کا شکر ادا کر رہے ہیں, ہم تو اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں, ہم تو اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم بیٹھے اسی بات کے لیے ہیں, ہم تو ذکر اسی بات کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ جب تک آپ آئے نہیں تھے ہم عرب کے وحشی ماحول میں زندگی گزار رہے تھے, ہمیں کوئی مکہ اور مدینہ کی گلیوں سے باہر جانتا نہیں تھا. یا رسول اللہ جب سے آپ آئے, آپ کا دامن پکڑ کے ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ کر داخل اسلام ہوئے, تو فرشتے بھی ٹھک ٹھک کے سلام کیا کر رہے, سلام کرتے نظر آ رہے ہیں. یا رسول اللہ ہمیں صراط مستقیم اور اصحاب النجوم جیسا مرتبہ اللہ نے. غور تو کرو مسلمانوں, اپنی اللہ کی اس نعمت پر جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے, اور جتنا شکر کرو اتنا کم ہے. ہمارے رسول کی آمد کے میلاد اور محفل منعقد کرنے کے لیے, عید میلاد النبی منانے کے لیے ہماری ایک جانے کا, ہماری نسلوں کی جانے کا قربان ہے. اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور یوں ہی دن بدن زیادہ سے زیادہ تعداد میں اللہ تعالی ہم سب کو شرکت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.